اور ہمارے انجینئر صاحب چونکہ عمر کے اعتبار سے اس مرحلے میں ہیں، ممکن ہے ان کی صاف آواز آپ تک نہ پہنچ سکی ہو، لیکن ذہن میں یہ بات بٹھا کے جانی ہے کہ جن علاقوں میں بلڈنگ کا نقشہ پاس کروانا ضروری ہے، آئندہ مدرسے اور مسجد کی کوئی عمارت بغیر نقشہ پاس کروائے ہوئے آپ نہ بنائیں۔ اس سلسلے میں اگر مزید رہنمائی کی ضرورت ہو تو امارت شریعہ سے رابطہ قائم کریں۔ دیکھیے ہمارے بہت سارے مدرسوں میں دارالاقامہ کا نظام قائم ہے، آج کل ہاسٹلوں کو بھی دیکھ کر کے اس کو سرکار کے رول پر تولا جاتا ہے اور چھوٹی بہت کمی کو نشانہ بنا کر مدرسے کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ ہمارے درمیان امارت شریعہ کے نائب ناظم اور امارت شریعہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کی جو ادارے چلتے ہیں امارت شریعہ ٹرسٹ، اس کے سیکریٹری جنرل اور دارالعلوم اسلامیہ جو بڑا ادارہ امارت کا چلتا ہے، اس کے سیکریٹری محترم جناب مولانا سہیل احمد ندوی صاحب تشریف رکھتے ہیں، خود بھی دارالاقامہ چلاتے ہیں، اس لیے میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس تعلق سے مفید مشورے آپ کے سامنے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نائب امیر شریعت وقائم مقام ناظم امارت شریعہ مدثر لہما، دیگر حاضرین و سامعین، میرے مقالے کا عنوان ہے مدارس اسلامیہ کے دارالاقامہ میں قیام و تعام اور صفائی و ستھرائی کا بہترین انتظام۔ صفائی اور حفظان صحت کی اہمیت کو کسی بھی معاشرے سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہر عقیدہ و تہذیب صفائی پر زور دیتا ہے۔ تاریخی اعتبار سے کسی تہذیب یا معاشرے کی ترقی کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے صفائی کو ایک اہم عنصر سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے دین اسلام نے جہاں انسان کو کفر و شرک کی گندگی سے پاک کر کے عزت و رفعت عطا کی، وہیں ظاہر و باطن کی پاکیزگی کی اعلیٰ تعلیمات کے ذریعے انسانیت کا وقار بلند کیا۔ بدن کی پاکیزگی ہو یا لباس کی صفائی، ظاہری شکل و صورت کی خوبی ہو یا طور طریقے کی اچھائی، مکان اور ساز و سامان کی صفائی ہو یا سواری کی دھلائی، الغرض ہر چیز کو صاف ستھرا رکھنے کی دین اسلام میں تعلیم اور ترغیب دی گئی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے صاف ستھرا رہنے والے افراد سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اسلام نے صفائی ستھرائی کو یہیں تک محدود نہیں رکھا ہے، بلکہ اس سے عقیدہ اور ایمان کے بندھن سے جوڑ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان بضع و سبعون افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق۔ ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور کمتر راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا، الطہور شطر الایمان، طہارت آدھا ایمان ہے۔ صاف ستھرا رہنے سے نہ صرف رب کی محبت و خوشنودی حاصل ہوتی ہے، بلکہ متعدد امراض سے انسان محفوظ بھی رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، مسواک منہ کو صاف کرنے اور رب تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ صفائی ستھرائی کی اسی اہمیت کے پیش نظر شریعت اسلامیہ نے متعدد حالات و ظروف، اوقات و مواقع پر، جن کی ایک لمبی تفصیل ہے، صفائی ستھرائی کو اپنانے اور زندگی میں اتارنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا مدارس اسلامیہ جو اسلام کے قلعے ہیں، جہاں پر دین کی آبیاری کی جاتی ہے، یہاں پر کما حقہ صفائی پر توجہ ہونی چاہیے، اور مدارس اسلامیہ کے ذمہ دار حضرات کو اس پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔
اسی طرح یہ طلبہ کرام مہمانان رسول ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ بہت ہی عالی ہے، یہ انسانیت کا سب سے اچھا طبقہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ایک دوسرے موقع سے فرمایا ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم وان العالم لیستغفر له من في السماوات ومن في الارض والحيتان في جوف الماء وان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، کہ فرشتے طالب علم کی خوشنودی کے لیے اپنا پر بچھاتے ہیں، عالم کے لیے زمین و آسمان کی تمام چیزیں مغفرت کی دعا کرتی ہیں، اور یہ کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی 14ویں رات کے چاند کی تمام ستاروں پر۔ علماء اور طلبہ کی اسی اہمیت و عظمت کے پیش نظر مدارس اسلامیہ کے انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ مدرسین اور طلبہ کے قیام و قیام کا حسب گنجائش اچھا انتظام کریں۔ یہاں اس سلسلے میں تجاویز پیش کی جاتی ہیں، امید ہے کہ ان پر غور کیا جائے گا اور عمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ نمبر 1، مدارس میں عموماً ایک ہی قسم کا کھانا مہینوں تک دیا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ طلبہ کو کھانے سے بے رغبتی ہوتی ہے، ان کی صحت پر منفی اثر پڑتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ طعام بدل بدل کر دیا جائے اور اس کا باضابطہ ایک چارٹ بنا لیا جائے کہ کس دن کون سا کھانا دینا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کھانا بدل بدل کر دینے سے صرفہ بڑھ جائے گا، بلکہ اسی صرفے میں مختلف انواع و اقسام کے کھانے دیے جا سکتے ہیں۔ موسم کے لحاظ سے سبزیوں کا استعمال ہو، ہفتے میں ایک دن گوشت اور ایک دن قیمہ ہو جائے تو بہتر ہے۔ نمبر 2، مدارس کے دارالاقامہ میں غسل خانے اور بیت الخلاء کی صفائی و ستھرائی میں عموماً کمی پائی جاتی ہے، اور اس کی 2 بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ غسل خانے اور بیت الخلاء طلبہ کی تعداد کے اعتبار سے ناکافی ہوتے ہیں۔ 40-50 طلبہ پر اگر ایک غسل خانہ اور ایک بیت الخلاء اوسطاً رہتا ہو تو اندازہ لگا لیجیے کہ اس کا کیا حال ہوگا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اکثر مدارس میں بیت الخلاء کی صفائی کے لیے باضابطہ ملازم بحال نہیں ہوتے، طلبہ کے ذریعے یہ کام کرائے جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ چاہے تصوف اور سلف صالحین کے جتنے بھی واقعات سنا ڈالیں، آج کے دور میں یہ کما حقہ کارگر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اولاً تو طلبہ کے اعتبار سے غسل خانے اور بیت الخلاء تعمیر کروائے جائیں، اور پھر اس کی صفائی و ستھرائی برقرار رکھنے کے لیے باضابطہ ملازم بحال کیے جائیں۔ نمبر 3، مدارس کے ذمہ داران پر بھی یہ لازم ہے کہ طلبہ کے لیے سردی میں گرم پانی کا نظم کریں۔ اندازہ لگائیے کہ قرآن حدیث پڑھنے والے طلبہ کو اگر ٹھنڈک کے زمانے میں فجر سے قبل غسل کی ضرورت پڑ جائے اور گرم پانی کا انتظام نہ ہو تو 2 ہی صورتیں ممکن ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی ٹھنڈے پانی سے کسی طرح غسل کر لیں اور خدا نخواستہ بیمار پڑ جائیں، یا پھر بغیر غسل کیے ہوئے ہی قرآن و حدیث کو ہاتھ لگائیں۔ اس شرط میں صرف وہ طلبہ گناہگار نہیں ہوں گے بلکہ انتظامیہ بھی گنہگار ہوگی۔ نمبر 4، مدارس میں چھوٹے اور بڑے بچوں کا اختلاط نقصان دہ ہے۔ اس سلسلے میں ذمہ داران کو خوب حساس رہنے کی ضرورت ہے۔ اولاً ایک کمرے میں اسی قدر طلبہ کی سیٹیں مقرر کی جائیں جتنی اس میں گنجائش ہو، بیل بکریوں کی طرح ٹھوس نہ دیے جائیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ طلبہ کی سیٹیں جب تقسیم کی جائیں تو تفاوت عمر کا خیال رکھا جائے اور ایک کمرہ میں ایک ہی عمر کے بچوں کو رکھے جائیں۔ کلاس کے اعتبار سے کمرے کی تقسیم نہ ہو، کیونکہ ایک کلاس میں مختلف عمر کے طلبہ ہوتے ہیں۔ اس شکل میں مختلف عمر والے طلبہ جمع ہو جائیں گے اور مختلف برائیاں جنم لیں گی۔ پھر طلبہ سے کہہ دیا جائے کہ سوتے وقت آپ لوگ اپنا کمرہ بند نہ کریں بلکہ کھول کر سوئیں، تاکہ اساتذہ رات کے کسی بھی حصے میں نگرانی کر سکیں۔ تو نمبر 5، ایک اہم بات یہ ہے کہ بہت سارے مدارس میں جب کھانا تقسیم ہوتا ہے تو طلبہ کی لائن لگتی ہے، اور پھر طلبہ ایک ہاتھ میں روٹی اور دوسرے ہاتھ میں دال یا سالن کا برتن اٹھائے ہوئے نظر آتے ہیں۔
یہ مہذب طریقہ نہیں ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ طلبہ کو احترام کے ساتھ بیٹھا کر کھلایا جائے۔ اس دوران اگر کسی طالب علم سے غلطی ہو جائے تو زد و کوب سے بچا جائے۔ کھانے کے دسترخوان پر مارنا تہذیب کے خلاف ہے۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ طلبہ کو کسی برتن میں کھانا دے کر اسے ڈھانپ کر اپنے کمرے میں لے جانے کی اجازت دی جائے اور کمرے میں بھی دسترخوان کا نظام قائم کرنے کو طلبہ کو پابند بنایا جائے۔ نمبر 6، مدرسے کے بجٹ کے لحاظ سے طلبہ کا داخلہ اور مدرسین کی تقرری ہو۔ نمبر 7، مدرسین اور طلبہ کی تعداد کے مطابق دارالاقامہ کا نظم ہو۔ نمبر 8، دارالاقامہ میں چوکیوں کا انتظام ہو اور چوکیوں میں تھوڑا فاصلہ بھی ہو۔ نمبر 9، طلبہ اور مدرسین کے اعتبار سے بیت الخلاء، پیشاب گاہوں اور غسل خانوں کا انتظام ہو، مدرسین کے لیے الگ اور طلبہ کے لیے الگ۔ نمبر 10، دارالاقامہ میں کتب خانہ کا بھی انتظام ہو۔ اگر کئی دارالاقامے ہوں تو ہر دارالاقامہ میں الگ الگ کتب خانے کا نظم ہو تو بہتر ہے۔ نمبر 11، طلبہ کو رات 11 بجے تک سونے کا پابند بنایا جائے اور صبح جلدی اٹھنے کی تلقین کی جائے اور انہیں مکلف بنایا جائے کہ خود وقت متعین پر سوئیں اور بیدار ہونے کے عادی بنیں، کیونکہ وہ کل امت کے مقتدا اور پیشوا بننے والے ہیں۔ نمبر 12، کسی باصلاحیت خدا ترس مدرس کو دارالاقامہ کا نگراں بنایا جائے۔ نمبر 13، کسی مدرس کو اس بات کا مکلف بنایا جائے کہ کبھی کبھی وہ دیکھ لیں کہ رات اور دوپہر میں طلبہ سوئے ہوئے ہیں یا کسی لایانی کاموں میں مشغول ہیں۔ نمبر 14، طلبہ کی نماز، تلاوت اور اخلاق و عادات پر کڑی نگاہ رکھی جائے۔ یہ تمام مدرسین کی مشترکہ ذمہ داری ہو، تاہم ان میں سے کسی ایک مدرس کو بطور خاص نگراں بنایا جائے تو نتائج بہتر ظاہر ہوں گے۔ نمبر 15، کبھی کبھی دارالاقامہ اور نمازوں میں طلبہ کی حاضری ہو جایا کرے۔ نمبر 16، موسم کے لحاظ سے گرم اور ٹھنڈے پانی کا نظم ہو۔ نمبر 17، سردی کے لیے کمبل اور لحاف اور گرمی کے لیے پنکھوں کا انتظام ہو۔ نمبر 18، طلبہ کی وضاحت پر سخت نگرانی رکھی جائے اور چھوٹے مدارس میں طلبہ کو کوئی بھی موبائل نہ رکھنے کی اجازت نہ رکھنے دیا جائے اور بڑے مدارس میں چھوٹے موبائل کی گنجائش دی جا سکتی ہے، لیکن صرف عصر سے مغرب تک۔ نمبر 19، طلبہ کو نوافل، اشراق، اوابین اور تہجد کی بھی ترغیب دی جائے اور اس کا پابند بنایا جائے۔ نمبر 20، صبح و شام کی دعاؤں، سورہ یاسین، صبح مغرب کے بعد سورہ واقعہ اور عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھنے کی ترغیب دی جائے اور اس کا پابند بنایا جائے۔ نمبر 21، بازار باورچیوں کا انتظام ہو اور اس کام کے لیے عورتوں کو ہرگز نہ رکھا جائے۔ نمبر 22، طلبہ کی ورزش کے لیے بھی جگہ منتخب ہو، آبادی میں ان کو گھومنے سے حتی الوسع منع کیا جائے۔ نمبر 23، مدرسین کے لیے بھی دارالمدرسین کا انتظام ہو۔ یہ چند مشورے تھے ستھرائی سے متعلق دارالاقامہ کے تعلق سے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی وسعت کے مطابق اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہتر نتائج بھی ہمارے سامنے ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔